सूरत अहज़ाब आयत नंबर 41, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह को याद करो, बहुत ज़्यादा याद करना। ज़िक्र इलाही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या सिखा रहा है? ज़िक्र इलाही, यानी हम अपनी ज़ुबान पर सबसे ज़्यादा किसका जिक्र रखें? अल्लाह हमें यही बता रहा है कि जिक्र किसका होना चाहिए। कोई अपनी ज़ुबान पर गाली गलौच रखता है, सम टाइम देखें थोड़ी थोड़ी देर बाद वो क्या उसकी ज़ुबान पर क्या जारी होता है? गाली गलौच। कोई लड़ाई झगड़े के मामला चलाता है, कोई दूसरे मामला चलाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को, खुसूसन ईमान वाले को ये हुक्म दे रहा है कि तुम्हारी ज़ुबान से ज़्यादा कसरत के साथ क्या लफ्ज़ निकलने चाहिए? अल्लाह का जिक्र निकलना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, इस्तिग़फ़ार हो गया, ठीक है। जितने कलमात छोटे छोटे मिलते हैं वो सारे हमारी ज़ुबान पर ज़िक्र व अज़कार की सूरत में हमेशा मौजूद होने चाहिए। यहाँ तक कि मैं अपनी जैसे रूटीन बनाती हूँ कि इस टाइम ये काम करूँगी, इस टाइम ये काम करूँगी, हमारी ज़िंदगी का एक स्केड्यूल होता है, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे होते हैं। कि सुबह 9 बजे मैंने मशीन लगानी है, 10 बजे मैंने ये बर्तन धोने हैं, 11 बजे मैंने कुकिंग करनी है। प्लानिंग करते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं अपने ज़िंदगी का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि जिस तरह तुम अपनी दुनिया के मामलात का स्केड्यूल बनाते हो, इसी तरह अल्लाह के जिक्र का भी एक प्लानिंग बना लो। प्लानिंग क्या हो कि कपड़े धोते हुए हमने ये जिक्र करना है, खाना बनाते हुए ये वाला जिक्र करना है, यानी सारे जिक्र को टाइम दो। सारा दिन सिर्फ एक जिक्र भी नहीं करना, लेकिन इसका तरीका ये है कि जब आपको पता होगा अब मैं ये काम करने लगी हूँ, ऑटोमेटिकली आपकी तवज्जो उसी काम की तरफ चली जाती है। और आपको जब ये आदत बन जाएगी, रूटीन बन जाएगी डेली की बेस पे कि अब ये काम कर रही हूँ तो मैंने कौन सा जिक्र करना है? ये वाला। तो ऑटोमेटिकली आपकी जुबान पर वो जिक्र भी जारी हो जाएगा। आपको पता है कि मैंने सब्जी बनानी है तो ये जिक्र करना है, हंडिया बनानी है तो ये जिक्र करना है, रोटी बनाते हुए मैंने ये जिक्र करना है। यानी अपनी जुबान पर, आपकी जुबान से खैर ही निकलता रहे, अल्लाह ये चाहता है। और जिक्र इलाही क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके यानी फ़ायदे क्या बताता है? सबसे पहला फ़ायदा अल्लाह ताला बताता है कि जिक्र इलाही करने वाले के ऊपर अल्लाह की मदद आती रहती है। यानी आप ना भी अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ये चाहिए, वो चाहिए, ये मामला है, वो मामला है, ये टेंशन है, ये परेशानी है, जब आप जिक्र में अपनी जुबान को तर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे मामला को अल्लाह ताला खुद ही हैंडल करेगा, अल्लाह अपनी मदद करके। हमने पीछे पढ़ा कि जिहाद के मैदान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी क्या कर रहे थे? अल्लाह को कसरत के साथ याद कर रहे थे। और फिर अल्लाह की मदद फरिश्तों की सूरत में भी आई और हवा की सूरत में भी अल्लाह ताला ने अपनी मदद दे दी। तो पता चला कि उन्होंने ये नहीं मांगा था अल्लाह फरिश्तों को भेज, अल्लाह हवा को भेज। उन्हें नहीं पता था कि इस जंग में अल्लाह की कौन सी मदद हमारे लिए बेहतरीन बन सकती है, नहीं पता था ना। हमें भी नहीं पता होता कि इस काम में, इस मामले में, इस परेशानी में अल्लाह की कौन सी मदद हमारे लिए फायदे का बाइस बन सकती है। लेकिन हमारा काम क्या है? हम सिर्फ जिक्र कर ले, अल्लाह खुद उस काम को करने के लिए जिस तरह की हमें मदद की जरूरत होगी, अल्लाह वो मदद हमारी खुद ब खुद कर देगा। यहाँ तक कि अगर हमें माल की जरूरत है वो भी मदद अल्लाह करेगा। किसी इंसान की मदद की जरूरत है तो अल्लाह ताला इंसान भी किसी न किसी सूरत में भेजकर हमारी मदद के लिए बुला लेगा। हम किसी को कहेंगे वो नहीं आएगा, अल्लाह जब किसी को भेजेगा तो वो खुद चल के हमारे पास आ जाएगा। यानी हमें अल्लाह की मदद के लिए अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखना है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही बता रहे हैं कि जिक्र करना कितना है? कसीरा, ज्यादा, कसरत के साथ। ये नहीं है कि सुबह इस्तिग़फ़ार कर लिया, सुबह सुबह के अस्कार पढ़ लिया तो बात खत्म हो गई, नहीं। कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करते रहो, सारा दिन सारी रात, जब तक जाग रहे हो, जब तक बैठे हुए हो, अल्लाह को याद करते रहो। तो याद करने के नतीजे में क्या होगा? हर काम में अल्लाह की मदद उतरेगी। और मैंने पीछे भी आपको कहा, जब अल्लाह वकील बन जाए, अल्लाह हसीब बन जाए, तो हमें सुकून, रहमत और हमारी मदद अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि शायद कि मैं ये काम करूँगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। याद रखें, अल्लाह के जिक्र में सुकून है। अल्लाह ने खुद ही कह दिया ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, खबरदार, अल्लाह का जिक्र ही दिलों के इत्मीनान के लिए काफी है। आपके दिल को सुकून कब मिलेगा? किसी सूरत में भी सुकून नहीं मिलेगा जब तक आप अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे। आप अल्लाह के जिक्र को अपनी जुबान पर जारी कर दें, अल्लाह के जिक्र को जारी करने के साथ ही अल्लाह आपके दिल को भी सुकून नसीब फरमा देगा। तो जिक्र इलाही लोगों के प्रोपेगेंडे को भी रोक देती है। लोगों की प्लानिंग होती है ना कि आपको तकलीफ दें,
आपको अज़ियतें दे, ये खुश क्यों है, इसके बच्चे क्यों खुशहाल है, इसके बच्चे आला स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं, वो उसके लिए प्रोपेगेंडे करते हैं कि इसके घर का सुकून गारत किया जाए। तो आप जब कसरत के साथ जिक्र करेंगे, अल्लाह वो सारे प्रोपेगेंडे से आपको बचा लेगा। सुभान अल्लाह। जिक्र इलाही का दूसरा फायदा हमें बताया जा रहा है कि लोगों के प्रोपेगेंडे को भी अल्लाह रोक देता है। लोग आपके ऊपर शर लेकर दौड़ते हैं, लेकिन जिक्र इलाही आपके उस शर को, लोगों के उस शर को आपसे दूर कर देता है। जैसा कि आपने हदीस का मफ़हूम है सुना हुआ है कि कब्र में इंसान के चारों तरफ से हशातुल अर्ज़ आएंगे, हर इंसान के पास आएंगे, लेकिन नेकोकार इंसान के अमाल को चारों तरफ से फैला दिया जाएगा और नेक अमल जहां भी खड़ा होगा वो उसे कहेगा इस तरफ से इस बंदे के पास तू नहीं आ सकता। वो उसकी क्या करेगा, दिफा करेगा, सेफ्टी करेगा। तो इसी तरह जिक्र इंसान की सेफ्टी करता है। और उस जिक्र में खसूसी तौर पर जो सुबह शाम के जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हैं, वो जिक्र क्या है, शर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उससे और खैर के सारे पहलू शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आपने जिक्र नहीं किया, मैंने तो तजर्बा किया हुआ है, सीधी सी बात है, मेरे बच्चे जिस दिन जिक्र नहीं करते, सुबह के या शाम के अस्कार नहीं करते, मैंने देखा है कि बच्चे जिद्दी बन जाते हैं, बच्चे चिड़चिड़े बन जाते हैं, बच्चे गुस्सीले हो जाते हैं, बहुत से मामलात उनके खराब हो रहते हैं, माँ के साथ बदतमीजी, बाप के साथ जवाबदेही। तो ये सब कुछ कब होता है, जब शर का दरवाजा उसने खुद अपने लिए बंद नहीं किया। देखिए शाम होते ही आजकल हम, या इवन के यहाँ तो इतना मच्छर है इस कॉलोनी में कि हम लोग शाम तक क्या सारा दिन अपने लिए दरवाजों को बंद रखते हैं कि कहीं कोई मच्छर अंदर ना आ जाए, और रात को सोने नहीं देगा और दिन में भी तंग करता है। तो हम अपना दरवाजा खुद ही बंद कर रहे हैं ना, उनके लिए रास्ता खुद ही रोक रहे हैं। अगर किसी ने अपने घर के दरवाजे बंद नहीं किए तो फिर क्या होता है, वो मच्छर अंदर आ जाता है। इसी तरीके से सुबह के अज़कार और शाम के अज़कार आपका दरवाजा है। आप जब अपना वो दरवाजा बंद कर देते हैं तो कोई शर आपकी तरफ नहीं आता, फिर हर शर दरवाजे के बाहर रुक जाता है, दरवाजे के अंदर नहीं आ सकता। तो उस दरवाजे को लॉक लगाना किसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और वो कैसे हो सकती है, सुबह के अज़कार और शाम के अज़कार नहीं याद तो कोई बात नहीं, अपने साथ नमाज पढ़ते हुए रख के खड़े हों, नमाज पढ़ते ही सुबह की वो अज़कार करें और शाम की नमाज पढ़ते ही, असर की नमाज पढ़ते ही वो अज़कार करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने अपने दुनिया के प्रोपेगेंडे के शर का दरवाजा बंद कर दिया है, अब कोई शर आप तक नहीं आएगा इंशाअल्लाह। बच्चों को कहे ना, बच्चे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आदत बन जाएगी, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआएं करें, रमजान किस लिए, अफ्तारी में दुआ करें, सहरी में दुआ करें कि अल्लाह हमारे बच्चों को इन चीज़ों का शौक पैदा कर दे। अगर कुरान का शौक नहीं है तो दुआ करें अल्लाह हमारे बच्चे को कुरान का शौक पैदा कर दे। दीन का शौक नहीं है, ये दुआएं करें, ये इतने कीमती वक्त हमारे पास मौजूद है, क्योंकि रोजा खोलने से पहले रोजेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती और सहरी के वक्त की हुई दुआ भी रद्द नहीं होती। आप दुआएं करें, और माँ की दुआ तो कहा हुआ ना कि जन्नत के दरवाजों को भी खोल देती है। तो हमारे लिए है हम साथ में दुआ करें और चलते फिरते वही दुआ कर लें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह मेरी औलाद को नेककार बना दे कि तो मेरी आंखों के लिए वो ठंडक बन जाए और मुत्तक़ियों का इन्हें इमाम बना दे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ भी करें, साथ में बच्चों को बताएं और उनकी तरबियत करें, पूछें उनसे अज़कार हो गए आपके, नहीं हुए तो बेटा अज़कार कर लो। असर की नमाज पढ़ने खड़े होने हैं, अज़कार रख के खड़े हो अपने साथ, अज़कार करके उठना है, अज़कार से पहले नहीं उठना। 4 दिन 10 दिन 15 दिन की बात करते रहे, महीना भी हो सकता है, 2 महीने। आप यकीन करें मैं तो 7-8 सालों से अपने बच्चों के साथ इसी मामले में लगी हुई हूँ और आज तक वो भूल जाते हैं। कभी कभार तो मुझसे पूछना पड़ता है, बेटा आज अपने अज़कार किए हैं? और मुझे कहाँ से पता चलता है? उनके किसी न किसी जवाबी कार्रवाई से पता चल रहा होता है कि इन्होंने आज अज़कार नहीं किए। और जब मैं पूछती हूँ मामा भूल गए थे, अच्छा अगर मैंने याद नहीं दिलाया तो आपने नहीं किया, बैठे अभी करें, कोई बात नहीं, टाइम जितना भी हो गया बैठ के अभी करें, वो अज़कार करें ताकि वो दरवाजा लॉक हो आपका। शैतान आपके अंदर आ रहा है, शैतान आपको गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये जिक्र अल्लाह का हमारे लिए फायदा ही फायदे का बाइस है। तो अब ये करें, मेरी बहन उस दिन कह रही थी कि इतने साल हो गए अभी भी तुम्हें इन्हें कहना पड़ता है। मैंने कहा बच्चे भूल जाते हैं, तुम ये ना कहो, जान कहने के बाद कर तो लेते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत बड़ी बात है कि कहने के बाद कर लेते हैं, भूल जाते हैं, कोई मसला नहीं है, याद दहानी करवाते रहना चाहिए, माँ की जिम्मेदारी भी तो यही है।
یہ تو نہیں ہے نا کھا لو کھانا, کپڑے پہن لو, نہا لو, یہ ذمہ داریاں بھی تو ہم ساری زندگی ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے یہ ذمہ داری بھی ہم سر انجام دیں. بچے اذکار کیے کہ نہیں کیے, اور مل کر بیٹھ کے اذکار کرتے ہیں. پہلے شروع میں خود لے کے بیٹھے اپنے بچوں کو, کیا اور مل کے بیٹھ کے اذکار کرتے ہیں, مجھے بھی بتانا یہ ذکر کون سا ہے. بعض بات یہ کرے کہ بچہ لاپرواہی سے کر رہا ہوتا ہے, چلو بھی مجھے پڑھنے نہیں آ رہا ہے, جان بوجھ کے کرے, مجھے پڑھنے نہیں آ رہا ہے, اور میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھو, مجھے بھی پتا چلے کہ یہ ذکر کیسا ہے. بچہ دیکھے گا اچھا ماں کو بھی پڑھانا ہے, بچے شوق سے پڑھے. تو یہ نہیں کوئی نہ کوئی ہر بات آزمائیں جس سے آج یہ بچہ ہمارے ہاتھ میں ہے, کل کو یہ بہت بڑا ہو گیا تو پھر یہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے. اور لیکن ماں کے لیے پھر بھی ہم کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, بچہ ہی ہوتا ہے. تو ہماری ذمہ داری قبر تک یہ ساتھ جائے گی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرتے چلے جائیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی. دیکھیں جنگ احزاب میں ہم نے پڑھا تھا نا, باہر سے بھی دشمن آ گیا, اندر سے بھی دشمن کھڑا ہو گیا. حالانکہ اس نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن دشمن تھا, دشمن نے اپنا پروپیگنڈا دکھا دیا کہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جب شکار ہو جاتا ہے انسان, تو بیرونی سازشوں کے اتنا زیادہ دکھ نہیں ہوتا انسان کو جتنا اندر کے لوگوں سے ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ باہر کے لوگ تکلیف دیتے ہیں تو درد نہیں ہوتا جتنا اپنے رشتہ دار تکلیف پہنچاتے ہیں, اندر کے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ذکر الہی جو ہے اندرونی اور بیرونی سازشوں کا مقابلے کے وقت بھی تمہارا ساتھ دے گا. یعنی جب ذکر کیا ہوگا تو کوئی تمہیں اندر کا شخص بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور باہر کا شخص بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, کیونکہ یہ ذکر جو ہے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے. تالا کس لیے لگایا جاتا ہے گیٹ پہ؟ حفاظت کے لیے. ایمان کی حفاظت کے لیے کیا ہے؟ ذکر. جب ہم ذکر کریں گے تو ایمان میں آگے بڑھیں گے, اور جب ہم ذکر نہیں کرتے تو ایمان میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہے. ہم کہتے ہیں اتنے دن جب ہم کسی سے نہیں ملتے تو وہ محبت نہیں آتی جو روز روز ملنے سے ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں روز روز ملنے سے محبت کم ہو جاتی ہے, میں کہتی ہوں الٹا, روز روز ملنے سے وہ محبت زیادہ ہوتی ہے. اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں روز روز کی محبت کام نہیں آ رہی تھی وہاں تھوڑی سی دوری والی محبت بھی کام آ جاتی ہے. تو یہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کو بار بار یاد کریں گے تو اللہ رب العزت بھی بار بار یاد کرنے کی وجہ سے کیا کرے گا, آپ سے بہت زیادہ محبت کرے گا, اور پھر ہمارے ایمان کی حفاظت بھی ہو جائے گی. بار بار ہم جب اپنے ایمان کے ساتھ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے ہماری ایمان کی سیفٹی ہوتی رہے گی. شیطان ہمارے ایمان پر ناکا نہیں لگا سکے گا, وہ آ کر دروازہ نہیں کھٹکا سکے گا, کیونکہ جب بھی آئے گا اس کو دروازہ لاک ہی ملے گا, خالی ملے گا, کھلا ہوا ملے گا ہی. تو ہماری ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی. اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ جو ذکر ہے یہ دشمنوں کے اوپر فتح کی پہلی سیڑھی بھی بن جاتا ہے. یعنی انسان کا کام کیا ہے, اللہ کو یاد کرے, اللہ خود بخود دشمنوں سے بھی فتح دے دیتا ہے. جب دشمنوں سے فتح دے سکتا ہے تو اپنے سے فتح کیوں نہیں مل سکتی؟ تو ہمارا کام کیا ہے, ہم صرف ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھیں. اللہ خود بخود سارے معاملات کو ہینڈل کرتا رہے گا. ہمارا کام نہیں, جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں, جو ہمارا کام نہیں ہم اس کو سوچ کے کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. کچھ کام ہوتے ہیں نا ہمارے کرنے کے, کچھ کام ہوتے ہیں مرد کے کرنے کے. ہم اگر مردوں والے کام شروع کر دیں, نہ ہم وہ رہیں گے نہ وہ رہیں گے. تو مرد اپنا کام کرے, عورت اپنا کام کرے, تو دونوں کی زندگی بیلنس میں چلتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم دشمنوں کے اوپر فتح چاہتے ہو تو تمہارا کام کیا ہے, وہاں پر ثابت قدم رہنا اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا. منافقین نے کیا کیا, اللہ کو یاد کرنے کی بجائے کہا گھروں میں بھیج دو. ثابت قدم رہنے کی بجائے ڈگمگا گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بھجوا دیا, لیکن جو مومن تھے وہ ڈٹ گئے. کہ اللہ نے ان سے وعدہ بھی یہی کیا تھا کہ پہلے آزمائشیں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, اس کے بعد فتح ملے گی. یہی ہے نا کہ مومن نے کہا تو اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی بات سمجھانا چاہتا ہے کہ دشمنوں کے اوپر فتح پانا چاہتے ہو, اپنوں کے اوپر فتح پانا چاہتے ہو, تو تمہاری فتح کی پہلی سیڑھی کیا ہے, اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا. اللہ کا جب ہم کثرت کے ساتھ یاد کریں گے, وہ اللہ ہمارا وکیل بن کر خود بخود لوگوں کے ساتھ معاملات چلائے گا. خود بخود ہمارے لیے وہ کافی ہو جائے گا, ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اسی طریقے سے مومن کا دفاع بھی اللہ تعالیٰ خود ہی کرتا ہے.
جو ہر مشکل کے موقع کے اوپر اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا دفاع کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور مومن کا کام کیا ہے؟ اس وقت بھی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر معاملے میں دفاع کرتا رہے گا. مومن کی زندگی کا ہر معاملے میں دنیا کی زندگی کا جیسے اسکیجول پر ڈے کے پیسے اس کو اپنی ڈیلی روٹین بناتا ہے. ایون کہ اسکولوں میں بھی ٹیچرز کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ڈائری بنا لو کہ آج تم نے کیا پڑھانا ہے تمہیں پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی ٹیچر نے ڈائری بنا کر چیک نہیں کرائی ہوتی کہ آج تم نے کیا پلاننگ کی تھی, کیا پڑھاؤ گے, کیسے پڑھاؤ گے, تو اسی طریقے سے اپنی پلاننگ کر لیں کہ آج بچے جائیں گے تو میں نے سورۃ بقرہ پڑھنی ہے, پھر میں نے بچوں کے جانے کے بعد یہ والے کام رہ گئے, نیکی کے یہ بھی کر لینے ہیں. کیونکہ بچوں کے ساتھ بعض اوقات وہ نیکیاں نہیں ہو پا سکتی جو بچوں کے بغیر ہم ایزلی کر لیتے ہیں. کیونکہ گھر کے سکون کے لیے میں نے کتنی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت بھی لازم چیز ہے, چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. 5 دن میں کمپلیٹ کریں, 7 دن میں کمپلیٹ کریں, 4 دن میں کمپلیٹ کریں, تھوڑی تھوڑی کر کے روزانہ پڑھیں اور جب وہ کمپلیٹ ہو جائے تو دوبارہ شروع کر دے اور یہ ہمارے گھروں کے سکون کا باعث بن جاتی ہے. تو یہ بھی دیکھیں, یہ بھی تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. جب ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر سکون رہے گا, اور جب ہم نہیں کریں گے تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جس گھر میں سورۃ بقرہ نہیں پڑھی جاتی وہ گھر کس کی مانند ہے؟ قبرستان کی مانند ہے. وہ گھر ہی نہیں ہے, وہ قبرستان ہے. جب وہ قبرستان ہے تو وہاں سناٹے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, عجیب سی وحشتیں ہوں گی کہ گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا. وحشتیں ہوں گی تو یہ سکون کب ملے گا؟ جب ہم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان پر باعث حسرت بن جائے گی, افسوس کا باعث بن جائے گی کہ ہم فلاں جگہ بیٹھے تھے, اللہ کا ذکر کیوں نہ کیا. اگر اللہ کا ذکر کرتے تو اللہ بھی ہمارا ذکر فرشتوں میں کرتا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے؟ روزہ, زکوٰۃ, حج تمام کاموں سے بہتر ہے. کون سا ہے؟ دیکھتے ہیں آگے. تمہارے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے اس سے تمہارے درجات کو وہ بلند کر دیتا ہے. تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے, اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرو اور تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں. یعنی یہاں سے مراد کیا ہے؟ جہاد, ٹھیک ہے نا. اس سے بھی بہتر تمہارے لیے کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جنگ احزاب میں انہوں نے جا کے کافروں کی گردنیں کاٹی تھی, کیا کیا تھا؟ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے نتیجہ کیا ہوا کہ جہاد جیسا عمل کرنے کے لیے گئے ہوئے لیکن اللہ نے گردنیں کاٹے بغیر ہی فتح دے دی. تو یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا. تو اللہ کا ذکر جب ہم کثرت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری حفاظت بھی کرے گا. اور مومن کو اللہ کے ذکر کے لیے بھی اسکیجول بنا لینا چاہیے, یعنی روزانہ کی بیس پہ سوچ لینا چاہیے آج میں نے کیا کیا نیکیاں کرنی ہیں. صبح بیٹھ کے پلاننگ کر لیں اور شام تک ہو گئے. یعنی جیسے آج کل روزے ہیں تو میں پلاننگ کر لوں ہر نماز کے بعد میں نے اتنا قرآن ضرور پڑھنا ہے. پڑھ سکتے ہیں نا, جب نماز پڑھ سکتے ہیں تو 10-15 منٹ قرآن کو بھی تو دے سکتے ہیں. اور اگر اسی طرح تھوڑا تھوڑا قرآن روزانہ ہر نماز کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ العزیز آپ بہت زیادہ پڑھ سکتی ہیں. اگر ایک ہی ٹائم میں آپ پڑھ کے کہیں صبح تو پڑھا تھا آپ سارا دن ضروری نہیں ہے تو آپ اتنا نہیں پڑھ سکیں گے جتنا آپ سارا دن پڑھ سکتی ہیں. اگر آدھا پارہ بھی ہر نماز کے ساتھ رکھے تو 2.5 پارے آرام سے پڑھے جاتے ہیں. اگر کسی کی سپیڈ یعنی کہ اس کو لفظ زیر کا مسئلہ نہیں ہے اور وہ اچھے انداز میں پڑھ لیتا ہے تو وہ 1 پارہ بھی ہر نماز کے ساتھ آرام سے پڑھ سکتا ہے. تو دن میں 5 پارے اس لیے پڑھے جا سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ پلاننگ ہوگی تو کریں گے. یہ پلاننگ میں نہیں اچھا ٹائم ملے گا تو قرآن بھی پڑھ لیں گے, پھر نہ ٹائم ملتا ہے نہ انسان قرآن پڑھ پاتا ہے. پھر وہ 1 پارہ بھی سارا دن میں بہت مشکل سے پڑھا جاتا ہے. جب پلاننگ ہوگی کہ میں نے ہر نماز کے ساتھ پڑھنا ہے, خصوصاً عصر کی نماز کے بعد اذکار کریں. ہمارا تو کچن کے اندر ٹائم گزر جاتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ کے لیے یہ روزہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے, نہ گزارا کریں کچن میں. بلکہ آپ اذان ہوتے ہی نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے ساتھ اذکار کریں, اذکار کر کے کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں. اگر آپ ایمرجنسی کا کھانا بھی بنائیں, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے نا, تو آپ وہ کھانا آدھے گھنٹے میں بھی بنا سکتی ہیں جب اللہ کی مدد ہوگی آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ العزیز چاہے وہ سبزی کاٹنا بھی کیوں نہیں, اللہ خود بخود مدد کر دیتا ہے. آپ لے کے پہلے ہی بیٹھ جائیں, نہیں بھائی اتنا ٹائم لگتا ہے تو پھر تو لگنا ہی لگنا. آپ
आप कहें नहीं अभी 4:30 बजे मैंने नमाज शुरू किया, क्योंकि 4:15 अज़ान हो जाती है, पहले 4:30 नमाज पढ़ें, अस्कार करें, तिलावत करें, 5:15 तक आप ये सारे काम इजीली अच्छे से कर सकती हैं। फिर आप 5:15 से लेकर 6:15 तक 1 घंटा कुकिंग के ऊपर रखें, जो भी पकाना है जल्दी से पक जाता है इंशाल्लाह, जब अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हाल हो। 6:15 बजे आप अपना दस्तरखान लगाकर वज़ू करके बैठ जाएं, फिर अस्कार शुरू कर दें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से दुआएं करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपका रमज़ान का स्केजल जो है ये आपके लिए बहुत बेस्ट है बनिस्बत उस स्केजल से जो आप दोपहर होते ही किचन के अंदर लग जाएं और फिर नित नई चीज़ें बनाते बनाते अफ्तारी कर लें, उससे बेहतर है ये वाला स्केजल आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह और शाम के जिक्र की हम आगे अगली हदीस में फजीलत देखते हैं। आयत में वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, अल्लाह ने खुद ही जिक्र कर दिया कि उसकी तस्बीहात करो, उसको याद करो, उसका जिक्र करो। कब करो? अब इस तस्बीहात से मुराद ये नहीं है कि जो तस्बीह के दाने होते हैं उसके ऊपर तस्बीह की जाए, उसी को तस्बीह कहा गया। तस्बीह कहा जाता है जिक्र को। तस्बीह किसको कहा जाता है? जिक्र को। जैसा कि हमें पता है कि हर नमाज के बाद हमने 34 बार 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ना है, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ना है, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। ये क्या है? ये तस्बीह है, इसी को तस्बीह बोला गया है। तो ये नहीं है कि आज के जो तस्बीह के दाने मिलते हैं वही उठाकर उसके ऊपर तस्बीह की जाए, नहीं। आप अपने जहन को महफूज करें, अपने दाएं हाथ पर तस्बीहात करें, और दायां हाथ की तस्बीहात आपके पास कितने दाने हैं? 15। अब जहन में रख ले, अगर आपने 100 बार भी तस्बीह करनी है, आप कहें कि दानों के ऊपर याद रहती है, इस तरह भूल जाती है। क्यों भूलती है? क्योंकि जब आपकी तवज्जो ना हो तब भूलेगी, जब आप तवज्जो से करेंगे फिर क्यों भूलेगी। तस्बीह के दाने कहाँ से लाएंगे अल्लाह को दिखाने के लिए? वो कैसे गवाही देंगे कि हमने हमारे पर अस्कार किए गए थे? हमने पीछे दरूसों में आपके सामने मैंने कहा कि जिस्म का एक एक अज़्व बोल कर गवाही देगा कि इसने मेरे साथ क्या किया। तो ये अज़्व जो है आपका बोल कर बताएगा इस पर कितनी बार अल्लाह की तस्बीहात पढ़ी गई। अगर आप 15 बार, आपने 100 बार भी पढ़ना है, मैंने बच्चों को भी यही सिखाया है, तो आपने 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है असर की नमाज के बाद, तो आप ये 15 बार पढ़ेंगे तो आप यूं एक उंगली खोल लें। इस हाथ पे तो आपने इसकार गिननी नहीं है, तस्बीहात इस हाथ पे नहीं करनी, इससे आप काउंटिंग शुरू कर दें। फिर आप दूसरी बार कर लें, तीसरी, चौथी, 5वीं और फिर 6ठी बार हाथ बंद कर लें। 5 बार खोल लिया, 6ठी बार आप हाथ बंद कर लें। 15 को 6 से ज़रब देकर 90 बन जाता है, ठीक है ना? तो भूलेगा नहीं, इस तरह से आपको कभी नहीं भूलेगा। आप उंगलियां खोलते जाएं, पूरा हाथ खुल गया। अब आप खोलने के बाद किसकी बारी है? बंद करने की। तो ये क्या हो गया? 40, 6, 90, यानी 90 बार आपका पढ़ा जा चुका है। बस अब आपने 10 बार पढ़ना है, यहाँ से शुरू करें और ये 10 बार हो गया। कभी भी आपको 100 की गिनती भी नहीं भूलेगी, और ये आपका हाथ आपके लिए गवाही देगा कि अल्लाह इस पर जिक्र किया जाता था, ये अज़्व बोल कर बताएंगे इस पे फलां फलां दरूद फलां तस्बीहात पढ़ी जाती थी। तो ये जो तस्बीहात है ये नबी के दौर की तस्बीहात नहीं है। और ये उम्रे के ऊपर, हज के ऊपर लोग हाजी उम्रे के लिए जाते हैं और बतौर तोहफा लोगों को तस्बीहात देते हैं। मेरे पास तो काफी ढेर हुई पड़ी है, मुझे समझ नहीं आती क्या करूं। तो किसी बहन ने कहा कि कपड़ों के ऊपर जो मोती लगते हैं उनके ऊपर लगाना शुरू कर दो। यानी वो कौन से कीमती मोती है, उसे हम ही कीमती बना रहे थे, वरना वो कीमती नहीं होते, ठीक है ना? वो आम मोती ही है, उनको अगर तस्बीह के दाने में परो जाए तो तस्बीह बन जाती है। इस तस्बीह से बेहतर आपके लिए पास कोई और तस्बीह नहीं है। नहीं बड़ी नहीं चाहिए कुछ लोग। अब यहाँ तक के डिजिटल दौर आ गया ना, तो डिजिटल तस्वीर निकल आई है, तो भाई बटन दबाते जाओ, उसके ऊपर करते जाओ। नहीं, मैं कहती हूँ जब आप तवज्जो से जिक्र करेंगे तो आपको भूलने का खदशा है ही नहीं। जब आपकी तवज्जो नहीं है ना, तो आप जितने तस्बीहात रख दाने रख लो फिर भी आपको याद रहेगा, पता नहीं मैंने दाना गिराया था कि नहीं, ठीक है ना, बटन दबाया था कि नहीं, तवज्जो ही नहीं है ना। अल्लाह ताला जिक्र करवाता है तवज्जो के साथ करेंगे इंशाल्लाह। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ये जो 100 बार पढ़ने वाली चीज़ें हैं ना, इनको जो नमाज पे बैठ के पढ़े, वो आपकी तवज्जो फुल रहेगी। बनिस्बत चलते फिरते पढ़ने के, चलते फिरते आप दूसरे अस्कार करें जिनकी काउंटिंग नहीं करनी। सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ते रहे, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वैसे पढ़ते रहे, कुछ भी पढ़ते रहे, उसकी काउंटिंग की जरूरत नहीं है। दिन में जो आप जिक्र अस्कार करें उसकी काउंटिंग की जरूरत नहीं है, बगैर काउंटिंग के आप जिक्र अस्कार करते चले जाएं इंशाअल्लाह। तो यहाँ अल्लाह ताला ने
صبح شام کے اذکار کی فضیلت بتا دی. کیسے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بکرتن. بکرتن کے معنی ہے صبح. صبح اللہ کا ذکر کرو, صبح کو اللہ کی تسبیحات کرو. وَأَصِيلًا, اصیل کے معنی ہے شام, صبح اور شام. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو پہلے یہ تھا کہ شام کے اذکار جو ہے نا مغرب کی نماز کے بعد کیے جاتے ہیں. شام مغرب سے پہلے ہوتی ہے, مغرب کے بعد نہیں ہوتی. مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شام تو نہیں ہوتی. شام کب کہتے ہیں ہم؟ مغرب کے سورج کے غروب ہونے کے کچھ ٹائم کے شروع سے پہلے, یعنی اب غروب ہونے لگا, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رہتا ہے, ہم کہتے ہیں شام ہونے والی ہے, شام ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے شام کے اذکار جو ہے وہ عصر کے بعد ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ٹائموں کو قرآن میں ذکر کیوں کیا؟ خود ہی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ساتھ بتا دیا کہ صبح اور شام دونوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. صبح والے فرشتے عصر کے بعد چلے جاتے ہیں اور عصر والے فرشتے صبح کو جاتے ہیں. فرشتے جب رب کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے. اس لیے بکرتن و اصیلا کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے لگائے قرآن میں اور بتایا کہ اللہ کو ان ٹائم میں ذکر کرنا بڑا پسند ہے. اور اس ٹائم ذکر کی فضیلت بھی بتا دی اور حکم بھی دے دیا کہ ان ٹائموں پہ تم نے صبح شام کے اذکار کرنے ہیں, صبح شام کی تسبیحات پڑھنی ہیں, تاکہ تمہارے صبح شام کے شر کے دروازے بند ہو جائیں اور خیر کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں. اور جنات اور شیاطین کا ٹائم بھی یہی ہوتا ہے جن کے اثرات ہم پر ہوتے ہیں. دیکھیں گھروں کے اندر میاں بیوی کی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں, بچوں کے مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی سب سے مین امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جادو اور جنات کے اثرات, شیاطین کے اثرات. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ اگر صبح شام کے اذکار بھی کر لیا ہم کہیں ہم اس سے بچ گئے. نہیں, آپ کو پتا ہے کہ شیطان کا گھر کون سا ہے؟ واش روم. ٹھیک ہے, میں نے بہت دفعہ بتایا آپ کو, واش روم کے دروازے کیا کرنے ہیں؟ ہمیشہ بند رکھنے, انہیں کھلا نہیں چھوڑنا, ان کو گندا نہیں رکھنا, ان کو صاف رکھنا ہے. اب دیکھیں ایک عورت کہتے ہیں میں سارا کچھ کرتی ہوں, ذکر اذکار بھی کرتی ہوں, سارا کچھ کرتی ہوں, لیکن پتہ نہیں پھر بھی میرے گھر میں لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا. جب میں نے نوٹ کیا تو اس میں مجھے کیا ملا؟ ان کے واش روم آل ٹائم صاف نہیں ہوتے. گھر صاف کر لیے واش روم میں, آپ کو پتہ ہے اکثر عورتوں کو سستی ہوتی ہے, بچیاں تو خصوصی. آج کی بچیاں کہتی ہیں واش روم نہیں صاف کریں گے, گھر صاف کر دیں گے. اور میں کہتی ہوں کہ اپنی بچیوں کو سب سے پہلے کام لگائیں تو واش روم کی صفائیاں ہی دیں, تاکہ ان کے اندر سے انا ختم ہو. انا ہے نا انہیں, آیا میں واش روم صاف کروں؟ نہیں, یہ صاف رہے گا تو آپ کے گھر شیاطین کا دخل نہیں رہے گا. گندی جگہوں پر شیاطین اور جادو ہوتا ہے. اور دوسری بات جو لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے گھروں کے اندر وہ یہ ہے کہ ہماری عادت ہے کہ واش روم میں کنڈیاں لگی ہوتی ہیں اور اپنے کپڑے اتارے اور ان کنڈیوں کے اوپر کھڑے کر دیے, جب تک مشین نہیں لگتی وہ کنڈیوں کے اوپر کپڑوں کا کیا ہو رہا ہے؟ ڈھیر جمع ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ایک ایک بندے کے 4 6 سوٹ لٹکے کھڑے, کنڈیاں گرنے کے قریب نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن کپڑے اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک سوٹ اگر 1 گھنٹہ بھی واش روم میں کھڑا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ 72 گھنٹے بھی اسے دھوپ میں کھڑا کر دیں, اس کے اندر سے شیطانی اثرات نہیں نکلیں گے. جب آپ اس کو پہنیں گے آپ کے اوپر اثر ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو کپڑے کبھی بھی واش روم میں نہیں لٹکانے چاہیے, کپڑوں کو واش روم میں رکھنا ہی نہیں چاہیے. میں تو یہاں تک کوشش ہوتی ہے اب کہ جو پہننے والے کپڑے بھی ہیں نا وہ بھی میں واش روم میں نہیں لے کے جاتی. میں کہتی ہوں جب لٹکانے ہی نہیں ہے, شیطان ہے اندر, تو کپڑے یہ والے بھی نہیں لے کے جاتی میں. ہاں, روم کے ساتھ ہی تو ہمارے واش روم ہے, اندر ہی ہوتے ہیں نا. روم کا دروازہ بند کر لیں, نہانے لگ گئے, روم کے پردے لٹکا دیں, گھر کا ماحول ایسے بنا لیں کہ اب جو ہے نا اس روم میں نہانے جا رہی ہوں, اس روم میں کوئی نہیں آئے گا. کپڑے باہر رکھ لیں اپنے بیڈ کے اوپر, چیئر کے اوپر, صوفے کے اوپر, کہیں بھی جو آپ کے دروازے کے پاس چیز موجود ہو. آپ آرام سے باہر آ کے کپڑے پہن سکتے ہیں, واش روم میں نہیں رہ سکتے تو کمرے میں کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو اس سے فائدہ کیا ہونا ہے؟ واش روم میں کپڑے پہنتے ہوئے کبھی کبھی قرار خراب بھی ہو جاتے, لگ جاتے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ باہر آ کے پہنے کپڑے, باہر آ کے آپ کے کپڑے نیوٹرل بھی رہیں گے. اور اندر نہ میلے کپڑے رکھنے ہیں, کوشش کریں نہ ہی دھلے ہوئے کپڑے رکھنے ہیں, اندر رکھنے ہی نہیں. ہاں جی, یہ کوشش کرنی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جادو اور جنات کا ذکر کرتے ہوئے یہی بتایا کہ ان ٹائم میں جنات اور شیاطین گھوم رہے ہوتے ہیں.
اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے کہ کون سی جگہ کون سا ٹھکانہ ملے جو آج رات بسر کرے. جب وہ آپ کے گھروں میں بسر کرنے کے لیے آپ کے بیڈ روم تک آ جائیں گے پھر ممکن ہے کہ خاوند اور بیوی کی لڑائیاں بھی ہوں, پھر ممکن ہے کہ بچوں کی لڑائیاں بھی ہوں, کیونکہ خود ہی آپ نے ان لوگوں کو اپنے گھروں میں داخل کر دیا. اور اس کا ایک بہترین طریقہ جو ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے وہ یہ ہے, جب مغرب کا ٹائم ہو 15-20 منٹ پہلے بسم اللہ پڑھ کر اپنا مین گیٹ بند کر دیں, نہ کوئی بچہ باہر جائے نہ کوئی بچہ اندر آئے. یعنی اپنے بچوں کو اندر کر لیں, باہر کوئی بچہ نہ رہے, کیونکہ جب وہ اس ٹائم شیاطین گھروں میں پناہ لینے کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو گھر کھلا ہوتا ہے اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنی احتیاطی تدابیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی. اگر ہم یہ احتیاط نہ کریں, رات کو سونے سے پہلے دروازے کو کھلا چھوڑ کر سو جائیں اور پھر چور آ جائے, ابھی ہمارے گھر چور کیوں آیا, وہ کہیں گے کیوں دروازہ بند نہیں کیا تھا, تو پھر قصور کس کا تھا, ہمارا. تو جادو اور جنات اور شیاطین کے لیے دروازے بند نہیں کریں گے تو پھر خود ہی قصور تو ہمارا ہی ہے نا, کہ ہمارے گھر میں لڑائی ہوئی تو وجہ تو میں ہی تھی, مجھے یہ احتیاطیں کرنی تھی, مجھے یہ سارے معاملات بہتر کرنے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان ٹائموں کا ذکر بتا دیا اور ان ٹائموں کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ جادو کا اثر بھی انہی ٹائموں میں زیادہ ہوتا ہے, جنات کا اثر بھی انہی میں ہوتا ہے. اور واش روم کے اندر کوشش کرے کہ دعا پڑھ کے جائیں اور واپس باہر دعا پڑھ کے آئیں, تاکہ جنات, جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو جنات اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دروازہ بند کر لو واش روم کا, تو پھر کیا ہوگا, باہر کے لوگوں کو نہیں پتا کہ اندر کون کس حالت میں. تو جب آپ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتے ہیں تو شروع میں جب بسم اللہ پڑھا ہے تو شیاطین جنات بسم اللہ پڑھنے کے بعد ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے, وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ہم نے تمام نہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ بچوں کو ابھی سے بتائیں کہ پردہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے نا. بچوں کو پتا ہو, شروع سے آپ اسے بتائیں گے میں نہانے جا رہی ہوں بیٹا, آپ کو پتا ہے کہ یہ پردے کا ٹائم ہے, بچی سمجھدار نہیں ہے, پھر بھی اس کو یہ باتیں بتائیں تاکہ اس کے مائنڈ میں ہو کہ جب واش روم جایا جاتا ہے تو سیپریٹ جایا جاتا ہے. اور بچی چھوٹی سے ہی کو گھروں میں باہر نہ نہلایا کرے, سب کے سامنے نہ نہلایا کرے. بچے آپ کو نہلانے لگی تو کوئی آپ کو دیکھ نہ لے, واش روم میں نہائیں گے ہم, اسے پردے کی میں نے شروع سے ہی بتایا, اسے پتا ہو کہ میں نے کسی کے سامنے کپڑے نہیں پہننے, کسی کے سامنے کپڑے نہیں اتارنے, یہاں تک کہ شیعہ کرنے کے لیے شلواریں مائیں اتار دیتی ہے سب کے سامنے, وہ بچہ قمیض اٹھا کے گھوم رہا ہوتا ہے, بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام کرنا ہے. بچے کو بتائیں کہ یہ چیز سیپریٹ ہے, یہ آپ نے کسی کو نہیں دکھانی, یہ بچوں کا ماحول بنائیں گے, بچہ خود بخود عادی ہو جائے گا, اسے پتا ہوگا آپ ماما نہانے گئی ہیں اور اسے کسی نہ کسی شغل میں لگا کر جائیں, بیٹا آپ نے یہی رہنا ہے, ماما نہا کے آئیں گی تو آپ نے یہی ہی بیٹھنا ہے. جب ہم ایسی ٹریننگ اور تربیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ رہے گی. اور جب ہم شروع ہی, مجھے ایک اور عورت نے کہا تھا بچ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں, 6 ماہ کی بیٹی ہے, تو اب کیا اسے نہلاتے ہوئے اپنے ساتھ اندر لیتی, جو میں نے کہا نہیں, جب سو جایا کرے تب نہ آئے تو نہیں, آپ یہ کام ایسے کام کہتی وہ روتی ہے, میں نے کہا سوتے وقت بھی روئے گی, کوئی بات نہیں, جب سو جائے درود شریف پڑھ لے, اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھے, اس کے اوپر دم کریں اور خود جائیں نہائیں اور جو کچھ مرضی کرے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز آپ جب بھی اکیلے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا پریشان ہے کہ میں اگر ادھر ادھر ہوتی تو بچے کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیں, اس کے اوپر درود شریف پڑھ کے دم کر لیں, بچہ کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ. بچہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اس کی حفاظت خود ہی کرے گا. تو یہ اذکار اور یہ صبح شام کا ذکر اور جادو جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے سارے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود دے دیے. اگر ہم ان کا اہتمام نہیں کریں گے پھر خود بخود ہی یہ سارے راستے ہم نے اپنے لیے خود ہی کھولیں گے. ہاں جی, نہیں, اب بچوں کو ابھی سے بتایا کہ نہیں, کسی کے سامنے نہیں نہانا, کسی کے سامنے کپڑے چینج نہیں کرنے. ہم لوگوں کے سامنے بچوں کے بچہ کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں, نہیں, اسے ابھی سے بتائے, اور وہ بچہ غیرت والا اور حیا والا بنتا ہے. بے حیائی اس کے اندر نہیں آتی, اس کے ہمارے ہاں آدھے بازو پہنا لو کوئی مسئلہ نہیں, شلواریں ٹخنوں سے اوپر, وہ کیوں بے حیا ہو چکے, ہم نے خود ہی انہیں بے حیا بنا دیا. اب انہیں یہ چیزیں پردہ اور یہ چیزیں کچھ سمجھ نہیں آتی, تو اس کے لیے ہمیں شروع سے ہی ان چیزوں کا کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ان 2 آیتوں کے ساتھ کیا پیدا کیا, ذکر کا شوق اور رغبت پیدا کر رہا, ٹھیک ہے نا. یہ دونوں آیتیں 2 آیتیں آ گئی ہیں, دونوں آیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کیا چاہتا ہے, ذکر کا شوق اور رغبت چاہتا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو گے تو بدلے میں اللہ تمہیں یاد کرے گا.
तुम अकेले बैठ के अल्लाह को याद करोगे तो अल्लाह अकेले बैठ के तुम्हें याद करेगा। तुम लोगों की महफिल लगाकर अल्लाह को याद करोगे तो अल्लाह फरिश्तों की महफिल लगाकर तुम्हें याद करेगा। यहाँ तक कि हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ। अब ये भी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे साथ है तो मक्का में भी एक शख्स है उसके साथ है, कैसे होगा? अल्लाह अपनी कुदरत कमालिया के साथ हर किसी के साथ है। यानी उसके पास, जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं अम्मी आपको कैसे पता चल जाता है हम ऐसे कर रहे हैं? हम कहते हैं माए है ना, अल्लाह ताला ने ये आपको बसीरत दी होती है। तुम्हारे पीछे भी बच्चा बैठा है ना, तुम्हें पता है क्या कर रहा है। बच्चा बोलने लगता है, मेरा तो बेटा अक्सर बोलने लगता है, मैं कहती हूँ बेटा अब आप ये कहने लगे होगे। मम्मा आपको कैसे पता चल जाता है कि अब मैं ये कहने लगी? ये क्या है? अल्लाह ताला माओ को बसीरत देता है ना। आप भी समझ जाते हैं ना क्या बच्चा ये चाह रहा है, ये बात करना चाह रहा है, या इसके दिल में ये बात है। और मैं अपनी मियां से कह देती देखना ये जो कर रहा है ना इसके पीछे इसका ये मकसद है। अच्छा कहता है देखता हूँ, और जब वो देखता है तो वही मकसद निकलता है। तो ये सब क्या है? अल्लाह की तरफ से बसीरत होती है। अल्लाह टीचर को भी देता है बसीरतें, ठीक है ना। वो मशहूर क्या हुआ पड़ा था कि माँ की और टीचर की एक आंख पीछे भी होती है। बच्चे सबके शरारती होते हैं, बेटे खसूसी होते हैं, बेटियों की निस्बत बेटे खसूसी होते हैं। तो और ये शरारतें ना हो तो बच्चा कैसे लगे, घर की रौनक कैसे बने? हम जो बूढ़े होकर बैठे हैं, खामोशी से बैठे हैं, तो बच्चे भी ऐसे हो जाए तो बच्चे कैसे रहेंगे? मैं कहती हूँ बच्चों का बचपन ना छीने, बच्चों को शरारतें करने दे। हाँ, जो शरारतें गलत है ना, जो शरारतें गलत है उससे रोके। जो शरारतें जायज है, मेरे बेटे की शरारतें जायज है, गलत नहीं है। उसने बचपन से लेकर अब तक मैं किसी के घर में जाकर मुझे ये टेंशन नहीं हुई कि मैंने अपने बच्चे को पकड़ के बैठना है, मेरा बच्चा किसी चीज को छेड़ देगा या कुछ कर देगा। इवन कि आप मेरे घर आ जाए तो मेरे घर में बच्चे मेरे पास आने के बाद भी मेरे श्रृंगार पे वैसा ही सामान रह गया है। कभी मैंने किसी माँ का श्रृंगार में इसके ऊपर सामान नहीं देखा। बच्चे खराब कर देते ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो सामान वैसे का वैसे आज तक पड़ा है, मुझे उसे हटाने की जरूरत नहीं आई। यानी अय्यान के मेरे बच्चे किसी के घर में जाकर भी किसी की कोई चीज नहीं छेड़ते, जैसे गए। और यहाँ तक कि उनको खाने के लिए भी दे दो, मैं रगबत ही नहीं होती। लोगों के घर में बच्चा होता है ना, जाकर चीजों खाओ, वहां जाकर भी मुझे कहना पड़ता है बेटा खाना है। और मुझे पता है कि मेरे बेटे की एक दफा कह दिया नहीं खाना तो वो नहीं खाएगा, और मैंने भी दूसरी दफा नहीं कहना कि खाओ। लोग मेहमान कह रहा होगा बच्चों को खिलाए, मैं कहूँ बच्चा नहीं खाएगा, अच्छा भाई नहीं खाएगा, आपको पता होगा। मैंने कभी अपने बच्चों के साथ किसी मामले में जबरदस्ती इस मामले में नहीं की। माँ जैसे ले लेके घूम रही होती, बच्चा खा लो, नहीं खा रहा, पेट में भूख होगी तो खा लेगा, नहीं है तो नहीं खाएगा। जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है, खुद को हल्कान करने की क्या जरूरत है? जब भूख लगेगी खुद ही मांगेगा कुछ ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मामले में नहीं, लेकिन उसकी शरारतें मीठी है, जानबूझ के आके बैठ के तंग करना, हमें छेड़ना, हमें और छेड़ने के लिए मकसद क्या है कि कोई बात मनवानी है, अब ये मेरे साथ लगा बैठा है। यानी इस तरह की मीठी शरारतें और कुछ ऐसे तंग करने वाले मामलात भी है, क्योंकि लड़का है, लड़के बनिस्बत लड़कियों के तंग करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए हर मामलात के साथ। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना शौक़, अपना जिक्र और अपनी रग़बत देते हुए हमें ये सारी बात समझाता है कि सुबह शाम का जिक्र क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदा मंद है। अगली आयत देखते हैं, वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, वही अल्लाह ही तो है। वल्लज़ी से मुराद जो ज़ात का जिक्र हुआ है अल्लाह का, अल्लाह का नाम नहीं आया। बाज़ का हमें भी तो हम किसी का नाम नहीं लेते, मुखातिब उसी से होते हैं। अल्लाह ताला अपनी आप से ही मुखातिब करके इस आयत में कह रहा है वही तो है जो तुम पर सलात भेजता है और उसके फरिश्ते भी तुम पर सलात भेजते हैं। यहाँ सलात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ युसल्ली का, इससे मुराद दरूद है, ठीक है ना। इस युसल्ली से मुराद नमाज नहीं है, इस सलात से मुराद नमाज नहीं है, इससे मुराद दरूद है। अल्लाह ही तो है जो तुम्हारे ऊपर दरूद भेजता है। अब अल्लाह का दरूद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरूद से मुराद अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक है ना। दरूद जो अल्लाह हम पर भेज रहा है इससे मुराद क्या? अल्लाह का मेहरबानी, अल्लाह की रहमत। ये अल्लाह क्या भेजता है? एक इंसान पर भेजता है। और उसके फरिश्ते भी हम पर दरूद भेजते हैं। फरिश्ते क्या दरूद भेजते हैं? दुआएं देते हैं हमें, ठीक है ना। जब हम किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो फरिश्ता हमारे लिए क्या दुआ कर रहा है? तेरे लिए भी ये हो। अफ्तारी में जब मैं किसी के लिए दुआ करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो मेरे लिए भी दुआ हो जाएगी। हम ग्रुप में दुआ करते हैं कि दुआ करो मेरे लिए कि ऐसा हो जाए, बल्कि हम ग्रुपों में जो व्हाट्सएप के बनाए होते हैं उसमें ये दुआ करें अल्लाह ताला ग्रुप के सारे लोगों को हज उमरा करवाए, अल्लाह के फरिश्ते मेरे लिए दुआ करेंगे कि तुम्हें भी अल्लाह करवाए।
تو میں تو ایک انسان ہو کر سب کے لیے دعا کر رہی ہوں، اور مجھے دعا کون دے رہا ہے؟ فرشتہ دعا دے رہا ہے مجھے. کیا کہہ رہا ہے فرشتہ؟ اللہ اس کو بھی یہ دے دے جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. تو اپنی دعاؤں میں صرف اپنے آپ کو یاد نہ رکھا کرے، اپنی دعاؤں میں دوسروں کو یاد رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرشتے آپ کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. تو یہ جو درود ہے اس سے مراد یہی ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا دیتے ہیں. آپ کے لیے درود کا ذکر جو ہے وہ دعاؤں کا ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مومنوں کے لیے اللہ کے حضور دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور جائے نماز پہ جتنی دیر بیٹھے اللہ کا ذکر کریں گے، وضو کی حالت میں وہیں پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ گھنٹہ پورا جائے نماز پہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا ہے اور آپ وضو کی حالت میں ہی تھی، تو فرشتے نے آپ کے لیے کیا دعا کرنی ہے؟ رب اغفر لی وارحمنی، اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما. کتنی پیاری دعا ہے جو فرشتہ ہمارے لیے کر رہا ہے. اور یہ سلسلہ ہم نے خود ہی جوڑنا ہے تاکہ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے. ہم جائے نماز پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کریں وضو کی حالت میں، اپنے آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے ذکر و اذکار میں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں. اپنے آپ کو بہتر ہی ہوتا ہے کہ اتنے دھیان میں لے کر بیٹھے، کیوں؟ تاکہ فرشتہ دعا دیتا رہے، اللہم اغفر لہا وارحمہا، اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما. یہ ہے فرشتوں کا صلو یصلی یصلا، یہ سارے لفظ ایک ہی ہے. اور یہ درود جو ہے اللہ کے درود کا ذکر کس میں آتا ہے؟ مہربانی اور رحمت میں، اور فرشتوں کے درود کا ذکر آتا ہے دعاؤں میں. تو یہ دونوں اللہ رب العزت نے کس کے لیے رکھے ہیں؟ مومنین کے لیے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دعائیں، یہ دونوں درود اللہ اور اس کا فرشتہ کیوں بھیجتا ہے؟ کیونکہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لِيُخْرِجَكُم تاکہ تمہیں نکالے، إِلَى الظُّلُمَاتِ اندھیروں سے نکال کر، إِلَى النُّورِ روشنی کی طرف لے آئے. ظلمات کہتے ہیں اندھیرے. اندھیرا کس کا ہے؟ ہمارے ہاں تو اندھیرا یہی سمجھا جاتا ہے رات ہوگی اندھیرا ہو جائے گا، لائٹیں جلائیں گے نہیں تو اندھیرا ہے. نہیں، اللہ نے یہ جو ظلمات کا ذکر کیا ہے اس سے مراد گمراہی ہے. یہ جو جسے دین کی سمجھ نہیں ہوتی، ہم کہہ رہے ہیں وہ ایم اے کیا ہوا ہے، ایم اے ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، لیکن ابھی وہ کہاں ہے؟ ظلمات میں پڑا ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہی کے راستے پر ہے، اسے دین کی سمجھ جو نہیں. اگر وہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی دین کی سمجھ ہے تو پھر وہ الی النور میں ہے، الی الظلمات میں نہیں ہے. الی الظلمات میں کون ہے؟ جو گمراہ ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، غلط راستے پہ چل رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظلمات میں ہمارے پاس کیا کیا آتا ہے. ظلمات میں سب سے پہلے گمراہی کا جو آج کل بڑا سیٹ اپ ہے وہ ہے موبائل اور میڈیا، جو انسان کو گمراہ کر رہا ہے، نمازوں سے بھی غافل کر رہا ہے نا. گھر کے گھر تباہ. اکثر گھروں میں اب میں نے لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے جو سنے ہیں نا، وہ بات یہی آتی ہے، میاں سارا ٹائم موبائل کو دیتا ہے، مجھے تو دیکھتا ہی نہیں ہے. میں کہتی ہوں بھائی آپ میاں کے لیے بناؤ سنگار کرے، میاں کو پڑھ ہی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے اس نے کون سے کپڑے پہنے ہیں، کیا کیا ہے، اس کو نہیں ہے ضرورت. اس کے لیے یہی بات ہے نا، یہ ظلمات ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ گمراہی ہے. اب دیکھیں ایک انسان کو ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جو معاملات دیے وہ کرے، کاروبار میں لگائے، بچوں کے ساتھ بیٹھے، اپنی بیوی کو ٹائم دے، اپنے اللہ کو یاد کرے، اللہ کے ساتھ ذکر اور اذکار میں لگے. جب وہ ان کاموں میں لگے گا تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا، کم ہی رہ جائے گا. جب وہ ان سارے کاموں کو چھوڑ کر موبائل میں جائے گا تو کیا ہے؟ وہ گمراہی میں. گمراہی کا سب سے بڑا منبع. اب یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو سکرین ہے، سکرین دور رہ گئی ہے، اب یہی سکرین ہر ایک کے ہاتھ میں ہے اور ہیڈ فون کانوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہر کوئی اپنی مرضی کا جو مرضی ہے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کر رہا ہے. اپنے آپ کو اس نے کس میں ڈال دیا؟ ظلمات میں ڈال دیا. اللہ اس ظلمات سے نکال کر کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ روشنی کی طرف، دین کی طرف. روشنی کس کو کہا گیا؟ دین کو. دین کی طرف آئیں گے تو روشنی نظر آئے گی، ورنہ روشنی نظر ہی نہیں آئے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم دین کی طرف آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں اپنی مہربانی اور اپنی رحمت تم پر کرتا ہوں تو تمہیں یہ روشنی دکھا کر تمہیں گمراہوں سے نکال دیتا ہوں. اصل میں اللہ اپنی صلاۃ کا یہ جو درود کا ذکر کر رہا ہے، یہ مہربانی کا ذکر کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اللہ جن کو ان چیزوں سے محفوظ کر لے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی ان چیزوں سے محفوظ فرما لے. اور اس کے بعد ظلمات میں اور کیا آتا ہے؟ گھروں کی روٹین. موبائل کا جب غلط استعمال ہوگا تو سارے گھر کی روٹین
डिस्टर्ब होगी। माँ अगर इस्तेमाल कर रही है तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, खाने के डिस्टर्ब हो रहे हैं, घर के मामलात डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कहते जो होता है, मैंने तो मोबाइल पे ही बैठना, मैंने व्हाट्सएप चलाना है, मैंने यूट्यूब चलाना है, मैंने ये चलाना है, मैंने इंस्टाग्राम पे देखना है, मैंने ये करना है। फिर क्या होता है, बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, घर भी डिस्टर्ब हो रहा है, घर के काम नहीं हो रहे टाइम पे, ठीक है ना। जो औरत अपने आप को स्केड्यूल में लेकर चलती थी, रूटीन में लेकर चलती थी, मोबाइल के आने के बाद उसकी रूटीन सारी की सारी खत्म हो गई है। उसे यही है कि जो मुझे टाइम अकेला मिलता है मैं क्या कर लूं, मोबाइल को दे दूं। और जो माएँ पहली होती थी, वो मेरी माँ खुद भी कहती हैं कि हमारे जब बच्चे सोते थे, हमें जो फ्री टाइम मिलता था, हम भाग भाग के सारे काम करके फारिग कर लेते थे अपने आप को। आज की माएँ खुद ही या तो सो जाती है या मोबाइलों पे लग जाती है, और जब बच्चे उठते हैं, दादी संभालो इसे, फूफी संभालो इसे, या फिर खावन को कहना, जब दादी फूफी नहीं है तो फिर खावन को कहना तेरे बच्चे संभालो या तेरा घर संभालू। तो ये सब कुछ क्या है, ये स्केड्यूल हमने खुद अपना बर्बाद कर दिया। घरों की रूटीन जुल्मात की वजह से खराब हो गई, अंधेरों की वजह से। अब मेरा पसंद का ड्रामा लगा, मैं तो वही देखूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी। तो भूखा मरता मरे, मुझे इसकी परवाह नहीं, मेरा ड्रामा लगा मैंने वो देखना, मेरी फिल्म लगी है मैंने वो देखनी है। तो ये क्या हुआ, घरों की रूटीन डिस्टर्ब हो गई। और यहाँ तक कि एक खावन अपनी बीवी के होते हुए 10 फेसबुक पे दोस्तियां बनाकर उनके साथ गपशप लगाकर बड़ा खुश है बनिस्बत बीवी के साथ गुफ्तगू करके, और फिर वो बीवी टेंशन में आएगी कि नहीं आएगी। और अगर बीवी इसी तरह की रूटीन में मोबाइल में गर्क हो जाती है और मर्द देख रहा होता है, तो वो भी उसकी रूटीन भी डिस्टर्ब होती है। अल्लाह ने मियाँ को बीवी के लिए सुकून बनाया है और बीवी को मियाँ के लिए सुकून बनाया है। जब दोनों ने अपनी रूटीन खराब की तो घर का सुकून खुद ब खुद खत्म हो गया। और ये किससे हुआ, जुल्मात में पड़ने की वजह से हुआ। और तीसरी चीज, जुल्मात में इंसान कब जाता है, नबी के उसवा पर ना चलने की वजह से इंसान गुमराह हो जाता है, सीधे रास्ते से भटक जाता है। अल्लाह के नबी का उसवा जो है, खुशी में भी दिखाया गया, गमी में भी दिखाया गया, दिन में भी दिखाया गया, रात में भी दिखाया गया ना, तो अल्लाह के नबी ने क्या किया क्या नहीं किया। जब हम उसके हिस्से के मुताबिक नहीं चलते तो हम क्या हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, सीधे रास्ते से भटक जाते हैं। तो अल्लाह कहता है मैं अपना खास रहमत और खास फजल करके तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाना चाहता हूँ, लेकिन जब बंदा खुद ही ना आना चाहे तो अल्लाह उसे उसके हाल पे छोड़ देता है। अब ये देखते हैं कि इंसान अगर रोशनी में आने के बाद भी नेकियां करता है तो क्या वो उसकी नेकियों से जन्नत में ले जाने का बाइस बन जाती हैं? नहीं। जब तक अल्लाह की रहमत ना हो, अल्लाह अपने बंदे को जन्नत में दाखिल नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया ना कि अल्लाह की रहमत और फजल होगा तो मेरे साथ ये मामला होगा। हम भी यही कहें, अल्लाह अपनी रहमत और फजल से हमें अपनी जन्नत में दाखिल कर देना, जन्नत का वारिस बना देना, हमें बख्श दे। अल्लाह अपनी रहमत और फजल से कोई भी दुआ करे तो ये ना कहे कि मैं ये कर रहा हूँ अल्लाह इस वजह से कर दे, बल्कि अल्लाह अपनी रहमत और फजल से, हम बड़े गुनाहगार हैं, तू तो मेहरबान है, रहीम है, अल्लाह तू रहमत वाला है, तो अपनी रहमत से हम पर फजल अता कर दे। तो अल्लाह की रहमत के बगैर कोई भी शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपनी मोमिनीन के लिए भी नबी को रहमत बनाकर भेजा। और नबी को रहमत क्यों बनाया? क्योंकि रोशनी उन्हें दी। रोशनी की तरफ जब हम आएंगे तो खुद ब खुद सीधे रास्ते की तरफ आएंगे, और जब हम सीधे रास्ते की तरफ आएंगे तो अल्लाह की रहमत हम पर खुद ब खुद बरसेगी। व काना बिल मुमिनीना रहीमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि अल्लाह ही है, यानी वो ईमान वालों पर हमेशा से निहायत ही मेहरबान है। अर्रहमान रहीम, दोनों एक जैसे लफ्ज है ना, दोनों में मेहरबानी का लफ्ज का जिक्र है, लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें डिफरेंट ये है कि अल्लाह कहता है कि रहमान मैं सब के लिए हूँ, रहीम सिर्फ मोमिनीन के लिए। ठीक है ना, रहमान है तो सबको खाना दे रहा है, काफिर को भी तो दे रहा है, खा रहे हैं ना कि नहीं खा रहे, तो ये रहमान है। रहीम जन्नत किसको देगा? सिर्फ मोमिनों को, काफिरों को जन्नत नहीं मिलेगी। तो रहीम किन पर है? सिर्फ मोमिनों पे। यहाँ भी अल्लाह ने मोमिन के साथ लफ्ज का इस्तेमाल किया रहीमा, तो अल्लाह मोमिनों के लिए रहीम है, मेहरबान है। तो जन्नत किसको देगा? सिर्फ मोमिनों को देगा। अल्लाह ताला जन्नत मोमिनों को देकर आगे उनके साथ क्या मामला करेगा? अगली आयत में आता है तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम। जब अल्लाह मेहरबानी कर देगा, मोमिनों के ऊपर मेहरबानी करते हुए उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा, तो अल्लाह ताला उनसे मुलाकात तहिय्यतुहुम, उनसे मुलाकात करते हुए, यौम यल्क़ौनहु जिस दिन उनसे मुलाकात करेगा, तहिय्यतुहुम तो उन्हें तोहफा देगा सलामुन, सलाम का। सुभान अल्लाह।
ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی تحفہ لے جائے تو اچھا لگتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، چاہے انہوں نے نہ کہا ہو، چاہے وہ لے کے آئے یا نہ آئے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں جب کسی کے گھر جاؤں تو کچھ لے کر جاؤں تو اس سے اچھا فیل ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں جو چیز نہیں ہے وہی لے کے چلی جاؤ، ٹھیک ہے نا، ان کے گھر میں پھل نہیں آتا تو چلو بھائی میں پھل لے کر چلی جاؤں، یعنی ایسی سوچ ہوتی ہے، تو یہ ہمارا کیا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے ان سے، ٹھیک ہے نا، محبت کی خاطر ہم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے مومن پر مہربان ہوں گا، انہیں جنت میں داخل کروں گا جس دن ان سے ملاقات کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ ملاقات کرے گا، اللہ ہم سے بات کرے گا، اللہ ہم سے اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا، انشاءاللہ ہم ایسی جنت میں جائیں گے جس میں اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن جب میں ان سے ملاقات کروں گا، انہیں اپنے پاس بلا کر انہیں تحفے میں کیا دوں گا، سلام، سلامتی ہو۔ یہ جو سلام ہے نا ہمارا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایک صرف لفظ نہیں ہے بلکہ دعا ہے، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سلامت سے مراد کیا ہے، صحت و عافیت میں رکھے، ہاتھ پاؤں سلامت رہے، صحت سلامت رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سلامتی کی دعا دینا، اللہ رب العزت اس دن ملاقات کرے گا تو سلام کہے گا، سلامتی ہو تمہارے لیے، اللہ اپنے پاس بلا کر یہ بات کرے گا۔ اللہ کی ملاقات سلامتی کے تحفے کے ساتھ ہوگی، اور فرشتے بھی سلام کہہ کر جنت میں داخل کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے میں نے کیا کیا ہے، اجر بھی، اللہ کہتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، ان کے لیے میں نے اجر بھی کریم، باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ باعزت اجر سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو آپ کو سلامتی کی دعا دے کر، یعنی پروٹوکول کے ساتھ اللہ آپ کا استقبال کروائے، فرشتوں سے بھی سلامتی کے ساتھ۔ ہم دیکھیں کہ اگر کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی کھڑا ہو کے مل لے تو اچھا لگتا ہے، جبکہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، یا کوئی پھولوں کا ساتھ استقبال کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے، کسی موقعوں کے اوپر، کسی ایونٹس کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی جاتی ہے، استقبال ہوتا ہے تو اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پروٹوکول تمہیں دوں گا، کس چیز سے، سلام، سلامتی کی تحفہ دے کر، تمہیں پروٹوکول دے کر تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اور یہ کیا کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے یہ اجر پروٹوکول تیار کیا۔ پروٹوکول تو ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے پروٹوکول ملے، بعض کا ہمارا دل چاہتا ہے ہمارا خاوند بھی ہمیں پروٹوکول دے، تو دے یا نہ دے یہ تو بعد کی بات ہے، تو لیکن دل تو ہے نا، تو یہ پروٹوکول اللہ کب دے گا؟ اس کو بھی میں یہی کہوں گی کہ یہ پروٹوکول کسی سے بھی ہم چاہتے ہیں، چاہے وہ اللہ دے، اللہ کے فرشتے دے، چاہے دنیا کے لوگ دے، چاہے دنیا کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار یا خاوند یا بچے، یہ پروٹوکول کب دیں گے؟ جب ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے۔ یاد رکھیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی یہ چیز بھی مل جائے گی، یہ پروٹوکول آٹومیٹکلی مل جائے گا۔ میں یقین کرے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہم پر اور بھی زیادہ عطا کرے۔ اللہ کا شکر اس لیے کر رہے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت مجھے دی ہے، یقین کریں ابو بھی اتنے احترام سے ملتے ہیں، میں کہتی ہوں یہ تو ابو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میری بیٹی آ رہی ہے، یہ بیٹی اس کے، کبھی کبھی جان بوجھ کے کہیں گے اس کے پاس تو میرے لیے ٹائم نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے، میرے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں ابو آپ جب قبر میں اور جنت میں جائیں گے نا، تو انشاءاللہ العزیز جو میں نے کیا کر رہی ہوں، میرا مقصد اللہ سے آخرت لینا ہے، تو اس کا اجر آپ کو بھی جب نظر آئے گا تو آپ کہیں گے میرے لیے اس نے بہت کچھ کیا۔ آپ لوگ، دنیا کے جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں یا اس پہ عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، تو میرے ماں باپ کے لیے بھی تو ہے نا، میں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ قبر میں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ یہ درجات کیسے بلند ہوئے؟ اللہ کہتا ہے تیری نیک اولاد تیری وجہ سے نیکی کر رہی ہے، اس لیے تیرے درجات بلند ہوئے۔ میرے والدین نے اگر مجھے اس راستے پہ ڈالا ہے تو کیا انہیں اجر نہیں ہوگا؟ تو میں کہتی ہوں لوگ، آپ کے باقی بچے آپ کے لیے دنیا کے لیے کر رہے ہیں، میں آپ کی آخرت کے لیے کر رہی ہوں، اور میں اپنے رب سے بارہا دعا کرتی ہوں یا اللہ جتنی بھی میں نیکیاں کرتی ہوں اس میں میرے والدین کو اجر دینا، نہ بھی کہوں تب بھی ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ والدین اور استاد ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو اجر نہ بھی کہو تو ملتا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروٹوکول کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ لوگوں کے دلوں میں عزت کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ آپ اور میں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، کیا خیال ہے؟ جانتے تھے؟ آپ کے لیے میرے دل میں جو اللہ نے محبت ڈالی ہے، انشاءاللہ آپ بھی ایسے نہیں ہیں کہ دل میں محبت نہیں ہے۔ میں گھر میں بیٹھ کے اپنے خاوند سے ذکر کرتی ہوں اپنے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں میری محبت ڈالی ہے اور ان کی محبت میرے دلوں میں ڈالی ہے۔ یقین کریں اس وقت یہ جو کلاس میں نے لگائی ہوئی ہے نا، ملتان کے کافی علاقوں سے مجھے
کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے علاقے میں کلاس لگائے، آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم 60 عورت 70 عورت لے کے بیٹھیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے۔ میں نے کہا تھا نہیں، میں اپنے محلے کے لوگوں کو دعوت دوں گی، اور یہ آپ کی محبت ہے جو مجھے یہاں پہ صرف ورنہ اب تک میں نے بہت سی جگہوں پہ کلاسیں یہ لگائی ہیں، صرف اس وجہ سے یہ آپ کی، میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پروٹوکول آپ کو بھی اللہ نے کیوں دی، ذکر کی وجہ سے۔ اللہ کا ذکر کیا آپ نے، اللہ نے آپ کی نیتوں کو دیکھا، آپ کے خلوص کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہیں پہ ہی جما دیا، کہیں اور نہیں، ادھر ہی تم نے کلاس لینی، ادھر ہی تم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، دین کے بارے میں ادھر ہی بتانا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ پروٹوکول میں کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ میں نے تمہارے لیے یہ تیار کر رکھے ہیں، اور یہ کس نتیجے میں؟ کیونکہ تم مومن بننے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کے ذکر کرتے ہو، اللہ پھر یہ پروٹوکول تیار کر رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ باعزت اجر، جنت سے بڑھ کر بھی تو باعزت اجر ہے۔ اللہ کہے اس دن کے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اس سے بڑھ کر کوئی اجر ہے ہمارے لیے؟ ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہے گا جاؤ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، کتنی خوشی ہے اس چیز کی۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ باعزت اجر کس لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا؟ ہمارے لیے، اور ہم کیوں یہ ہم لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، کیسے؟ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کر کے انشاءاللہ العزیز ہم بھی یہ باعزت اجر لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں جو ہمیں کہی ہیں، ان کا مین لب الباب کیا ہے کہ یہ ذکر جہاد کے ساتھ جوڑنا، اور اس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عام روٹین کے ساتھ جوڑنا اور اس کے انعامات دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے میدان میں بھی ذکر کے انعامات دیے اور ادروائز بھی دیے، اور رمضان کے اندر خصوصاً طور پر کفار جو ہیں، یہودی جو ہیں، ہماری مسجد اقصی پر بہت زیادہ دھاوا بول دیتے ہیں ہر سال۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ مسلمان اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو آ کر اپنی مسجد کو بھی چھڑوائیں، اور اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جہاں تم رمضان میں روزے رکھ کر باقی نہیں کیا کرتے ہو تو اس کے لیے بھی کچھ کرو۔ اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے نا کہ اتنی بڑی مسجد جس کو سر شام یعنی شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، یہ کس کا علاقہ ہے؟ انبیاء کی سرزمین ہے۔ ادھر اتنے انبیاء آئے ہیں، اتنے انبیاء کا یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس مسجد کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پروٹوکول دیا۔ آج وہ یہودیوں کے قبضے میں ہیں، یہودی مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، زبردستی مسلمان گھس کر نماز پڑھ لے تو پڑھ لے، ورنہ ہر نماز کے ٹائم اس کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنگ عذاب رمضان میں، جنگ احد رمضان میں، جنگ بدر رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیوں دکھایا کہ روزے کے ساتھ یہ عمل بھی ضروری ہے، اور اللہ یہ ہم سے چاہتا ہے۔ تو مسجد اقصی پر حملہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر تم میں ایمان ہے، اسلام ہے تو اس کو بچا لو۔ آج ہمارا یہ مقدس سرزمین کیوں نہیں بچ رہی؟ کیونکہ ہمارے ایمان ابھی خالی ہے، سب تو نہیں ہے نا متحرک۔ اگر سب متحرک ہو جائے، اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم ذکر کرو، آزادیاں تو میں نے دینی۔ ہم اللہ کو یاد کر کے اس میدانوں میں کود پڑے، اللہ رحمتیں خود عطا کرے گا۔ اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر عظیم کا مزید کہا ہے، تو اس میں مراد یہی ہے کہ باعزت رزق بھی اس میں آ جائے گا۔ اجر عظیم کی صورت میں باعزت رزق بھی ہے، اور باعزت رزق کب ملتا ہے؟ امام ابن تیمیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی معیشت کا انحصار 3 چیزوں کے اوپر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت مضبوط ہو تو ہم 3 باتوں کے اوپر عمل کر لیں۔ نمبر 1 غنیمت۔ غنیمت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا نا پیچھے مدینہ میں معیشت کیسے مستحکم ہوئی تھی، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ احزاب میں، تینوں جنگوں کی صورتوں میں کیا ملا تھا؟ مال غنیمت ملا تھا، اور مدینے کی معیشت جو تھی وہ مستحکم ہو گئی تھی۔ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن اب ان جنگوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب تم نے جنگیں لڑنی ہیں، کیوں؟ اب معیشت تمہاری مضبوط ہو چکی ہے۔ اور معیشت مضبوط کب ہوتی ہے؟ مال غنیمت کے ساتھ۔ ہمارے کمانے سے معیشت مضبوط نہیں ہوگی، جتنا کشکول کھلا لے معیشت مضبوط نہیں ہوگی۔ معیشت کب مضبوط ہوگی؟ کفار نے جو ہم سے سود کے ساتھ رقمیں لی ہوئی ہیں وہ ہم نے ان سے واپس لینی ہیں، اور وہ کب ملیں گی؟ مال غنیمت کے ساتھ۔
جہاد کریں گے مال غنیمت کی صورت میں وہ ہمیں مل جائیں گی. اگر جہاد کرنے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے, ہمیں اس علاقے میں رہنے دو, تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان سے جزیہ لیا جائے گا. کافر کو کسی بھی زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. اگر رہے گا تو کیا کرے گا؟ رینٹ, جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے لفظوں میں, رینٹ پہ ہم نے یہ گھر دیا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے یہ زمین اللہ کی ہے, اگر کافر یہاں پر رہے تو رینٹ دے کر رہے. اس رینٹ کے جو لفظ ہے وہ اردو میں کیا آ جاتے ہیں؟ جزیہ. تو تم ان سے جزیہ لو. اگر وہ کہتے ہیں ہم تم سے نہیں لڑتے, ہمیں اس علاقے میں رہنے دو, تو ان کے ساتھ ماہانہ یا سالانہ جزیہ مقرر کر دو, ان سے وہ جزیہ لو, تو تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی. ابھی ہم یہ دے رہے ہیں, ابھی دونوں چیزیں ہم دے رہے ہیں, لیکن اللہ ہمیں لے لے, اور اس لیے تو ان کی معیشت مضبوط ہے. کفار کی, امریکہ کی, انڈیا کی, اسرائیل کی معیشت مضبوط ہے. وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, کہ شول لے کر پاکستان کے پاس کبھی آئے ہیں؟ دیتے ہیں, کبھی لیتے نہیں. ان کی معیشت مضبوط کیوں ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بار بھی جنگ لڑ رہا ہے تو کون لڑ رہا ہے؟ کافر لڑتا ہے نا. فلسطین میں جنگ کس نے چھیڑی ہے؟ کشمیر میں جنگ کون چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہے؟ افغانستان میں بھی آ کر جنگ کس نے چھیڑی تھی؟ اگر ہم دفاعی جنگ بھی نہیں کریں گے, اقدامی جنگیں تو ہم کر ہی نہیں رہے, اور دفاعی جنگیں بھی اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس یہ معیشت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا کی؟ دفاعی جنگیں لڑی, اور اس کے بعد اقدامی جنگیں. آج یہ دفاعی جنگیں ہم لڑیں گے تو کل انشاءاللہ العزیز حضرت عیسیٰ کے ساتھ اقدامی جنگیں بھی لڑیں گے.